والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا اس عظیم الشان جلسہ کے صاحب صدر جناب عبدالشریف ترابی صاحب اسٹیج کے اوپر تشریف فرما، بیگم امتیاز نسیم صاحبہ، سردار عاشق حسین صاحب، جناب راجہ اشفاق صاحب، علامہ امتیاز صدیقی صاحب، مولانا توحیدی صاحب، راجہ امتیاز طاہر صاحب، میرے کو لکھا ہوا نہیں ہے، سردار منظور ایڈوکیٹ صاحب، شیخ مقصود صاحب، سردار طاہر اکبر صاحب، سردار امتیاز شاہین صاحب، راجہ صغیر اکبر، جناب جمیل صاحب، درود کا ایک میں ایسے آپ سے گزارش کر دوں، جب بھی آپ میں سے جس کو چانس ملے، جتنا ٹائم ملے، درود پڑھا کریں۔ یہ واحد عمل ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ نہیں کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، یہ واحد عمل ہے جو اللہ نے کہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ تو اس لیے جب بھی ٹائم ملے اس کو پڑھا کریں۔ آج کا یہ دن بعض وسطی کے غیور لوگوں، شہداء، غازیوں اور مجاہدوں کی سرزمین، آپ لوگوں نے جمہوریت اور سیاست کی راہ میں وہ تاریخ رقم کی ہے کہ لکھنے والا اس کے بارے میں جب بھی لکھے گا وہ سنہری حروف میں لکھے گا۔ آپ نے برادری ازم کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، آپ نے تعصبات کے تمام چوغے اور چادروں کو پرے پھینک دیا، اور میں نے یہاں جب بستی سے سٹارٹ لیا تو کفل گڑھ سے سٹارٹ لیا، اور ہماری کلوزنگ سیرمنی بھی کفل گڑھ میں تھی، جو کوئی سیاسی اجتماع تو نہ تھا، لیکن وہ ایک ڈنر تھا جس کو یہاں پہ رسا گیروں نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ اس کی طرف میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ آج سنا بڑکیں بھی بڑی لگائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ آج کا دن، یہ عظیم الشان اجتماع آپ بھاگ اور لیکن اگر آپ کو ملا تو جو نارمل برادری کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ ہم مذہب سمجھتے ہیں، ہم برادری کو یہ سمجھتے ہیں، ہم پرانی ساری روایتیں توڑ دیں گے، اور ناظرینوں نے یہ کہا، یہ راجہ اشفاق خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ نے وسطی سے الیکشن لڑنا ہے، میں نے کہا یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اور ان لوگوں نے وہ اپنا قول سچ ثابت کر دکھایا، اور ان کی دیکھا دیکھی بستی کا رہنے والا ہر قبیلہ، خواہ وہ تھکیال تھا، وہ سادات تھے، وہ قریشی تھے، وہ ملدیال تھے، جو بھی قبیلہ میں اگر کسی کا نام لے سکوں، میں یہ آپ کو یہ میرے الفاظ یاد رکھے گا، تاریخ ان کو کن الفاظ سے لکھے گی۔ تعصب پھیلانے والوں نے بہت کچھ بیچا، جو کھکے راجے تھے، کوئی بھی تھا جس طرح وہ کھڑے ہوئے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس کو سیاست کہتے ہیں، لیکن میں ایک چیز آپ کو کہوں، آپ نے 25 تک ثابت کر دیا ہے، اب میرا کام ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کا کبھی پشت نہیں لگنے دوں گا، آپ اس اپنے فیصلے پہ فخر کریں گے کہ یہ فیصلہ جو ہوا تھا، میں نے جو کہا ہے، میں نے الفاظ میں کم کہا ہے، میں لفاظی پہ کم یقین کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی عمل سے یہ وہ قبائل جو میری پشت پہ کھڑے تھے، میری پشت پہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ کہیں گے کہ کسی نسلی آدمی کا ہم نے الیکٹ کیا تھا، جس کا کوئی خاندان تھا، جو کسی ٹریڈیشن پہ یقین رکھتا تھا، جس کے قول کی کوئی وقت تھی، کوئی مداری نہیں تھا، کوئی ٹھگ نہیں تھا، رسا گیر نہیں تھا، یہ میں نے ثابت کرنا ہے، اور یہ آپ کو پروف کروں گا اسی گراؤنڈ کے اوپر کہ آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے کہ آپ نے کس آدمی کی جو اسلحہ کیا تھا، کس آدمی کو الگ کیا تھا۔
دوسرا جو میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کئی مواقع پہ یہ گزارش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی آنے والی گورنمنٹ، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت میں بننے والی گورنمنٹ، آزاد کشمیر جو ہمارا اوورسیز ڈائسپورا ہے ان کا خواب ہے، میرا خواب ہے، وہ خواب آپ کو ملیں گے۔ جاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس پوری کمپین کے اندر میں نے اسپیشلی فوکس کیے رکھا، اور آج آزاد کشمیر کے رہنے والے، ہمارے ریفیوجیز کی سیٹوں کے اوپر رہنے والے، جس طرح آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پہ قیادت سے اعتماد کا اظہار کیا، اس کو آنے والی گورنمنٹ اپنے عمل سے آپ کو ثابت کرے گی، نہ صرف یہاں پہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے لیکن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی جناب عبدالشریف ترابی صاحب کو بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اپنی جماعت کی طرف سے۔ میں پہلے بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کے ول وشر ہیں، وہ بھی سیاست کو سیاست کے طور پہ لیں، ریٹڈ نہ ہو کے سوچیں۔ جناب عبدالشریف ترابی صاحب کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ رول ادا کریں گے، آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ آزاد کشمیر میں اب آپ کہیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے۔ 70-75 سالوں میں بہت کھلواڑ ہو گیا، آج ہر کشمیری کہتا ہے کہ انف انف، ٹھگوں نے بہت کچھ کر لیا، جو ٹھگنا تھا وہ ٹھگ چکے ہیں، اب آگے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی چونکہ آپ کے ساتھ آپ کا یہ جو جوش و خروش، یہ ولولہ میرے اوپر قرض ہے، میں اس کو الفاظوں میں چکانا نہیں چاہتا۔ بستی والوں یاد رکھو، حکومت کے اندر میری رسپانسبلٹی کوئی بھی ہو، میں عمران خان کا کارکن ہوں، میں عمران خان کا پنجاب کے اندر بھی گورنمنٹ کا حصہ تھا، میری جو بھی یہاں رسپانسبلٹی ہوگی، بستی کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی۔ میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ذاتی حیثیت میں بھی بستی کو بدلوں گا اور بستی بدلے گا۔ ہمارا خاندان، ہمارا گروپ قانونی طور پہ بزنس کرتا ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ جو دنیا کے اندر لیجیٹیمیٹ طریقے ہوتے ہیں کاروبار کے، الحمدللہ ہمارا خاندان کرتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ تو بستی بدلے گا، آزاد کشمیر بدلے گا، ہم آپ کو بدل کے دیں گے آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ آزاد کشمیر کے اندر سردار مختار خان صاحب بیٹھے، یہ چونکہ احتساب کے حوالے سے میں نے ان کے ساتھ 3-4 نشستیں کی، انشاءاللہ میں ڈرانا نہیں چاہتا کہ چونکہ میری بات سے بعض لوگ زیادہ ڈر جاتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر بیوروکریسی میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ملک کے دوسری جگہوں پہ جا کے بھی سرو کریں گے، ان کو چاروں صوبوں میں اپارچونیٹیز ہوں گی، جی بی میں ہوں گی، وہ گریڈ 21 میں بھی جائیں گے، 22 میں بھی جائیں گے۔ لیکن میں ایک برادرانہ گزارش کر دوں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی ایلیٹ نے لوٹنے میں، درندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو احتساب کے لیے تیار ہو جائے، احتساب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ انشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، ہماری سر آنکھوں پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے بھائی جناب سردار طاہر اقبال خان صاحب کے جو دل کا دکھ تھا وہ میں نے محسوس کیا، اس سارے تنازع میں وہ صبر کیے ہوئے تھے اور وہ میری طرف دیکھتے تھے۔ میں چونکہ مزاجن ڈیفرنٹ آدمی ہوں، جس طرح سردار طاہر اقبال صاحب کرتے تھے کہ یہ رسا گیروں کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہو، بیر پانی میں بھی لغویات بکی گئی، بیر پانی میں کہا گیا کہ میں نے مرزا مولود بیگ تک کا شجرہ دیکھا ہے۔ ارے تمہیں پتہ ہے شجرہ کون لکھا کرتے تھے؟ میں بتاؤں شجرہ کون لکھتے تھے؟ میں چونکہ سیاسی طور پہ ہر آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، باغ کے غیور لوگوں کو پتہ ہے شجرہ کون لکھا کرتے تھے۔ تم اسی نسل سے ہو، تم وہی ہو۔ تو شجرہ بتاتا ہے لوگوں کو، تو لوگوں کو شجرہ بتاتا ہے۔ میں سردار طاہر اقبال صاحب وہ سامنے بیٹھے، سردار نسیم، سن لے میری بات، سن لے،
لیں میری بات، سن لیں سردار طاہر اقبال، سن لیں میری بات، میں سے سن لیں 2016 کے الیکشن میں جب سردار طاہر اقبال خان صاحب لیڈ کر رہے تھے مشتاق مناس کی کمپین کو، میں نے طاہر بھائی کو کئی دفعہ کہا میں نے کہا ہاتھ ہلکا رکھیں. آج مجھے طاہر بھائی نے کہا کہ آج لگی ہے چوٹ تو فیل ہوئے. میں نے کہا چوٹیں پہلے بھی بہت لگی تھی، لیکن جس کو کہتے ہیں انف فور انف. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو سردار طاہر اقبال صاحب پہلے کہتے تھے، جو اب کہتے تھے، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کو ڈیل دے کے اس لیول تک لے آئے. میں جو چیز آج اس عظیم الشان اجتماع کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب میں کفل گڑھ میں ذاتی مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہوں، کفل گڑھ کے لوگ 35-40 لڑکے جس غصے اور غضب میں آئے وہ سڑک کے اوپر اپنے ہاتھ پیٹ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دے. کون ہے جو ہمارے مہمان کو روکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گھٹیا حرکتیں. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو آج چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، باغ کے کئی قتل کس کے سر پہ ہے؟ سر اشتیاق کا قتل کس نے کیا؟ میں جو چیز آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جو میں بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، سردار صغیر شہید قتل ہوا ہے. یہ اس صدقے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہتا ہوں کہ اس جلسے میں سن لیں یار بات سن لیں بھائی بات. اس پنڈال کے اندر اسٹیج کے نزدیک بندے موجود ہیں جس کو اس قمر زمان نے کہا کہ اس کو کہو کہ وسطی سے نکل جائے. وہاں چاچا اور بھتیجا ایک دوسرے کا سر کھائیں. مجھے وسطی سے نکالنے کے لیے اگر سردار صغیر شہید کے خلاف کوئی سازش ہوئی، اس میں کئی عناصر ہوں گے اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ یہ بندہ ملوث ہو. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ سردار صغیر صاحب کے ڈرائیور کی ٹیلی فون ریکارڈ ہمارے پاس ہے. آخری ٹیلی فون اس کا ہوتا ہے انتظامیہ کے بقول 6:37 پہ حادثہ ہوتا ہے اور 8:29 پہ اس کی آخری کال ہے جو اس نے 2 منٹ بعد کی 8:31 تک. یہ سازشیں بے نقاب ہوں گی. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرسوں جب مجھے اطلاع ملی ہمارے انتہائی معتبر جناب راجہ ہارون ایڈوکیٹ ان کے گھر کے باہر، وہ گھر میں سوئے ہوئے تھے، 2 گاڑیاں جلا دی گئی. ارے یہ کوئی قبائلی علاقہ ہے؟ یہ بدماشی ہے اس حد تک رسا گیری. وہ بیٹھے سامنے ڈکی پندی سے سردار نظیم پرسوں پتہ چلا لڑکوں کو چھریوں مار کے گئے جو کل ہاڑی گل میں تماشا کیا گیا، میں بیر پانی میں کیا گیا. میں ایک چیز آپ لوگوں کی وساطت سے صرف پہنچانا چاہتا ہوں، کرنا مجھے آتا ہے، مجھے ہر زبان آتی ہے. یہ جو اس نے برقیں لگائی ہیں نا کہ گاڑی چلاؤ انٹر نہ ہونے دو، میں کہتا ہوں کہ دوبارہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا. گھر سے گھسیٹ کے باہر لا کے وہ اشر کریں گے تمہیں، تم بھول جاؤ گے کہ تمہارا پہلا کس سے پڑا. ہمیں ہر طرح کی زبان آتی ہے. بدماشی رسے گیری چھوڑ دو. باپ کے کئی بیگنا تمہارے سارے قتل. خدا کے پیار سے ڈرو، خدا کے پیار سے ڈرو جو تم حرکتیں کر رہے ہو. ایک چیز بستی والوں، شرقی اور بستی میں بے شمار آپ لوگوں کے اوپر نیچے بندے، میں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایک ایک آدمی سے کہوں گا، سردار میر اکبر خان صاحب آپ کے 9 منتخب ممبر ہوں گے. یہ جو 4 ہے یہ آپ پہ، میں آپ کو اپنی زبان دے رہا ہوں کہ ایک ووٹ کسی اس طرح کے خبیث رساگیر کو نہیں جانا چاہیے. سردار میر اکبر خان پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے اور یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ہر حال میں چاہیے. سردار میر اکبر خان گورنمنٹ کے اندر عام رول ادا کریں گے. یہ سیٹ ہم جیت چکے ہیں. جو یہاں یہ لغویات کہتے ہیں کہ جی ہم پرائم منسٹر ہوں گے، ارے پہلے اپنی شکل دیکھو پرائم منسٹر ہو گے تو. پرائم منسٹر ہوگا کس بنیاد پہ تو؟ ارے تیرا اگر اتنا قد کار تھا تو پیپل پارٹی کے دوسرے جیت کے تمہیں جوت کے دکھا تھا. تمہیں ہمیشہ میر اکبر خان نے جوتے مارے، تو ہمیشہ ضرور ہوا. تو بستی والوں کا غدار ہے، تو شرقی والوں کا غدار ہے. آئندہ بڑھ کے مجھ پہ وہ حملہ اس نے کروایا
جو بدتمیزی کی گئی وہ ہم نے اس لیے ٹالریٹ کی کہ الیکشن سبوتاج کرنا چاہتے ہیں یہ خبیث. اس کے اندر پورا ایک ایلیٹ کا مافیا, ایک وہ نظر باز کراکلی فراڈیا غازی آباد والا بھی اس میں شامل تھا, کئی اور نظر باز شامل تھے جو مختلف چوہے پہن کے اس بات پہ تھے کہ میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا. میں ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ ایک میں سوچتا ہوں ایک اوپر والا سوچتا ہے, انہیں وہی ہے کہ اس نے منظر لکھی ہے. آپ بستی والوں ایسے کسی رساگیر خبیث سے ڈرنا نہیں ہے, آئندہ ان کا جواب اس کی زبان میں دوں گا, آپ نے کچھ نہیں کرنا. ہم نہ تو برگر ہیں نہ کوئی برگر سمجھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. ہم اسی معاشرے کی پیداوار ہیں, سب طریقے جانتے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھائی کا سلوک, جو اس قسم کی دھمکیاں بڑھ کے, تو کون ہوتا ہے بستی والا کہ باغ میں کوئی نہیں آئے گا, تو کون ہے بھائی؟ ہاں, ایک جگہ پہ ہم ایک دن گئے تو میں نے وہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ دھمکیاں دے کے گیا ہے. تو میں نے کہا یار کمال ہے. میں نے کہا آئندہ اس کو میرا پیغام دینا کہ یہ جو اگر دھمکی دی ہے تو نقص نہ دینا. تو میں آج بھی آپ لوگوں کو یہ اشور کرواؤں کہ اب ہم ایک فیملی کے فرد ہیں, کوئی کسی کا کوئی قبیلہ نہیں, کوئی کسی کا کوئی علاقہ نہیں. آپ کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف میری تکلیف ہوگی. ہمارے کسی کارکن کو اگر ذرا سی بھی گزند پہنچی, ایسا سبق یہ سکھائیں گے ان کو کہ یہ یاد رکھیں گے. ہمیں پتہ تھا کہ کیا کیا گٹھ جوڑ تھے. فاروق قدر کے ساتھ مل کے یہ کیا کر رہا تھا, اس غازی آباد والے نصر باز کے ساتھ مل کے کیا کر رہا تھا, اور کس کس کے ساتھ مل کے کیا کر رہا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں یہ سارے جو اکٹھے تھے وہ صرف تنویر الیاس کے اگینسٹ تھے. لیکن یہ اب یہ یاد رکھے چونکہ میں نے ٹالریٹ کیا, وہ بعض اوقات وہ ہماری دیسی تو سانے سے میرے کو صاحب پہاڑی گل کریں میں کری سنا, کیونکہ میر اکبر صاحب نے پہاڑی والے چپٹے میں وہ آنے والے کچھ سارے بولا نا تو آنے بالکل ہمیں کوئی خوبص ہے آدمی کا. یہ یاد رکھے ہر طرح کی زبان آتی ہے. آج تقریر ہم نے ڈیفرنٹ کرنی تھی, ماحول ایسے تلخ ہو گیا, لیکن اس کی یہ پے در پہ لغویات تھی, ان کا جواب دینا ضروری تھا. تعمیر و ترقی اور ہمارا مشن جو کہ میں اپنی پوری کمپین کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں. میں اتنا کہا کرتا ہوں کہ تھوڑے کہے کو زیادہ جانے. آپ ڈس اپوائنٹنگ ہوں گے چیئرمین تحریک انصاف جو ویژن اور کمٹمنٹ رکھتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. میں اس پہ 100% یقین رکھتا ہوں کہ وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے اور میرے خوابوں کی تعبیر ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی. روزگار کے حوالے سے جو میں نے آئی ٹی سافٹ ویئر کی بات کی تھی, کاٹیج انڈسٹری کی بات کی تھی, میکنائز فارمنگ کی بات کی تھی, یہ جو ریور باغ ہے, میں آج صبح اپنے والد کے ساتھ اس پورے ٹائم میں مجھے 1.5 مہینہ ٹائم نہیں ملا, میں اپنے والد کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ صرف ریور باغ کو مجھے ڈیزائن کرنے دیں, اس کو عملی شکل اختیار کرنے دیں, دنیا کہاں سے اس کو دیکھنے آئے گی. ابھی آپ ہی دیکھیں ہوتا کیا. پہاڑی گل میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ لوگ دیکھنے آیا کریں گے ہاڑی گل کی ترقی کو. آج کا دن یاد رکھیں, آج کے 5 سال بعد آپ ہوں گے, اگر اللہ پاک نے زندگی دی, آپ کام بھی دیکھیں گے, ہمیں بھی دیکھیں گے کہ جو کہا تھا لیکن 5 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے الحمدللہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی توفیق اور اس کی مدد سے ہوتا ہے. بندہ کچھ نہیں ہوتا, آدمی بہت کمزور اور ناتواں ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق اور ہمت سے ہو سکتا ہے جو وہ ہمیں عنایت کرتا ہے. بلدیاتی الیکشن کا میں نے گزارش کی تھی, ہم امیجیٹ بلدیاتی الیکشن کی طرف جائیں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ بلدیاتی الیکشن یہ 40 سال بعد جو آپ کے یہ لوگ جو ایک ایک گھر ایک ایک جگہ پہ گئے, اور میں یہاں پہ بہت کم ٹائم دے سکا ہوں, لیکن میں آپ کا انتہائی احسان مند ہوں
کہ میرے بھائیوں نے بہنوں نے جو آپ تک پیغام پہنچایا آپ نے اس پہ لبیک کہا، لیکن یہ احسان کا بدلہ لفاظی میں نہیں چکایا جا سکتا، یہ عمل سے چکے گا، ہم انشاءاللہ عمل سے کریں گے۔ بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے، شرکی کا میں نے کلیئر کر دیا کہ ایک ووٹ کہیں نہیں جانا اگر دوبارہ ری پولنگ ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے۔ جو یہاں شہر سے کوئی لیڈ بنانے کی کوشش کی گئی جھوٹی سچی دبا دبائی میں، وہ دبا دبائی اب نہیں چلے گی، بدماشی نہیں چلے گی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شرکی والوں تک پیغام پہنچائیں کہ آپ کو اپنا بندہ گورنمنٹ میں چاہیے منسٹر یا نہیں چاہیے۔ تو اگر چاہیے تو ایسے جو جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے عناصر کو مسترد کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو حکومت کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ کے کام کرنا میرے ذمہ ہے، یہ کام میں کروں گا۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جنوبی باغ، شمالی باغ، اوورال آپ باغ والے جو ہیں، آپ نے اتنا احسان کر دیا کہ میں اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ بعض احسانات الفاظوں میں نہیں چکائے جاتے۔ یہاں پہ ہمارے آئی ایس ایف، ہماری یوتھ، ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ، جتنی بھی تنظیمیں تھیں اور جتنے ہمارے یہاں پہ اتحادی دوسری تنظیموں کے ساتھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 5-6 مذہبی جماعتوں میں، جس میں علامہ امتیاز صدیقی صاحب کی جماعت بھی ہے، دوسری جماعتیں اور دارالعلوم تعلیم القرآن نے بھی ہماری یہاں پہ کی، مولانا توحیدی صاحب نے کی اور مولانا مقصود صاحب نے کی، مولانا مقصود توحیدی، ہمارے رائے اکمل پارٹی والے مولانا توحیدی صاحب بیٹھے۔ ان سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری حمایت کی اور یہ آزاد کشمیر تک یہ پیغام گیا ہے۔ اور میں آپ سب لوگوں کا فردن بعد میں جو کوئی وعدہ، طاہر بھائی آپ، ہماری بہن بیگم امتیاز نسیم صاحبہ، راجہ اشفاق خان صاحب، راجہ اشفاق صاحب، راجہ امتیاز صاحب، بلکہ جس نے بھی سردار عاشق صاحب، ترابی صاحب، آپ لوگوں نے کوئی بھی وعدہ میرے بیاف پہ کیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا ہے، وہ ہم نے پورا کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پارلے حلقے سے سردار امتیاز شاہی صاحب، یہاں پہ سردار تنویر سرور صاحب، ہمارے بلکہ مانگ سے بھی یہاں سردار امجد سدنی صاحب، یہ بھی ہم میرے کہنے پہ وڈرا ہو گئے تھے۔ جو ہمارا حلقہ 22.5 ہے وہاں کا کل آپ نے دیکھا کہ کتنا سموتھ الیکشن ہوا، اور وہاں پہ بھی لوگوں نے ہمارے خاندان کے اوپر ایک بڑی لیڈ دے کے یہ لوگ کام کر رہے تھے، مینڈیٹ کا اظہار کیا، جبکہ رسا گیری یہاں پہ ہو رہی تھی۔ تو کرنل مرتضیٰ صاحب بھی، علی جنت صاحب، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا چیزیں سیٹل ہونے دیں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے پاس فردن ایک جگہ پہ آؤں گا، جو جگہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کوئی ہمارے درمیان بفر نہیں ہوگا اور کوئی ہمارے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اور میں اپنے تمام صحافی دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر میری کوئی بات تلخ لگی ہو اس کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن آپ لوگ یہ مانیں گے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔